السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، یا آخر یہ لوگ یہاں پر اس طریقے سے کیا کرنے والے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج ہم آپ تمام کو میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت اہم سنت ہے جو ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ جب کسی بھی مرد یا خواتین کا انتقال ہو جاتا ہے، تدفین کے پہلے اس میت کو غسل دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ایک مرد آدمی کو کس طریقے سے غسل دیتے ہیں وہ دکھائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ خواتین کے میت کو کس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ سب سے پہلے جو میت ہے وہ میت کو غسل دینے کی جگہ پر لٹا دیجیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میت کا چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ لگ بھگ جیسا زندہ انسان اپنے آپ کو غسل دیتے ہیں اسی کے لگ بھگ ہے۔ تو ہم جب اپنے آپ کو غسل دیتے ہیں تو قبلے کے جانب نہ رخ کرتے ہیں یا ایسا کوئی عمل کرتے ہیں، جو بھی ہمارا کنوینئنٹ پوزیشن ہو اس حساب سے ہم غسل کرتے ہیں۔ تو وہ حساب سے جو میت کو قبلے کی جانب پلٹا کے رکھنا یا اس طریقے سے اس کا چہرہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ غسل دینے جو میت کو غسل دیتے ہیں اس شخص کو غسال کہتے ہیں۔ تو غسال سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں دستانے یا گلو جو بھی ہے اپنے ہاتھوں میں پہن لیں، تاکہ غسال کے ہاتھ ڈائریکٹلی میت کے اوراح کو نہ لگے۔ یہ اوراح کس کو کہتے ہیں؟ مرد کی اوراح ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک ہے، اس حصے کو اوراح کہتے ہیں۔ غسال کے ہاتھ مرد کے اوراح کو نہیں لگنی چاہیے۔ تو اس حساب سے جو غسال ہے وہ اپنے ہاتھوں میں گلو یا دستانے جو بھی ہے اس طریقے سے وہ پہن لیں۔ اور غسال کے ساتھ دو تین لوگ اگر موجود ہو تو میت کو غسل دینے میں آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صحابیوں نے غسل دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 اور صحابہ موجود تھے۔ تو جو میت ہے اس میت پہ ایک صاف کپڑا اس طریقے سے پہلے ڈھانپ دے جو اس کے اوراح کو ڈھانک دے گا، یعنی کہ کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک وہ حصے کو ایک صاف کپڑے سے ڈھانک دینا چاہیے۔ بسم اللہ کہہ کر، ضروری نہیں ہے کپڑا سفید ہی ہو، کوئی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، برشتے یہ صاف ستھرا ہو۔ اب پہلے جو میت کے جو کپڑے ہیں جو بھی اس نے پہنے ہیں وہ کپڑوں کو نکالیں گے۔ پہلے نیچے کے جانب کے جو کپڑے ہیں اس کو اتار دیں گے، اور اس کے بعد جو اوپر کے حصے کے کپڑے ہیں شرٹ وغیرہ اس کپڑے کو نکال دیں گے۔ مکمل جو بھی کپڑے ہیں وہ سب کپڑوں کو نکال دیں گے۔ کپڑے اتارتے وقت یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ جو میت کی اوراح ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ ہمیشہ یہ جو حصہ ہے اوراح کا یہ کپڑے سے ڈھکے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میت کے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا ہلکا سا دبائے، بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے جسم پر ایک مکھی بھی اگر بیٹھے تو اس کے لیے وہ پہاڑ کے مانند ہوتی ہے۔ تو آہستہ تھوڑا اس کے پیٹ کو دبائے۔ اب برتن سے پانی لینی چاہیے۔ جو برتن سے ہم پانی لیتے ہیں اس کی تعداد وتر کی تعداد میں ہونی چاہیے، کم سے کم 3، 5، 7 وغیرہ۔ جو برتن سے چاہے وہ بکیٹ ہو یا بگونا ہو جس سے بھی ہم پانی لیتے ہیں وہ آخری کا جو بگونا ہوتا ہے، آخری کا جو بکیٹ ہوتا ہے، آخری کا جو برتن ہوتا ہے وہ وتر کی تعداد میں ہونی چاہیے، یعنی کہ 3، 5، 7 وغیرہ۔ تو سب سے پہلے آپ جو پہلے برتن سے پانی لیں گے اور یہ پانی سے سب سے پہلے جو میت کی اوراح ہے وہ اوراح کو
صاف طریقے سے دھو دیں گے. میت کی جو شرمگاہ ہے آگے پیچھے وہ تمام حصہ صاف طریقے سے پہلے دھو دیں گے. جس طریقے سے ہم غسل کرتے وقت یہ سب چیزیں کرتے ہیں اسی طریقے سے غسال میت کے اوراق کو صاف طریقے سے دھو دینا ہے. اور اس کے بعد پانی لے کر جس طریقے سے ہم غسل کے وقت اپنے منہ میں پانی لیتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی لیتے ہیں, چہرے کو دھوتے ہیں, اس طریقے سے میت کے چہرے کو, میت کے کان کو وغیرہ صاف طریقے سے دھو دینا چاہیے. اب یہ ہونے کے بعد غسال کے ساتھ جو حضرات ہیں ان کی مدد سے میت کو اس طریقے سے کروٹ پلٹیں کہ میت کی جو سیدھی ہاتھ ہے, جو سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے وہ اوپر کی جانب ہو. میت کا رائٹ ہینڈ اوپر ہونا چاہیے. اور یہ سب کروٹ بدلتے وقت خاص خیال رکھیں کہ جو عورا ہے وہ ڈھکی ہونی چاہیے اور کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے. جو بھی غسال کے ساتھ جو بھی صاحب موجود ہے وہ لوگ اس کا خاص خیال رکھیں. اب پانی لے کر سر سے پیر تک پورا جسم 3 بار بھگا دیں. یعنی کہ ہم جب اپنا خود کا غسل لیتے ہیں تو پہلے ہم 3 بار اپنے جسم کو سیدھی جانب بھگاتے ہیں, اس کے بعد 3 بار اپنے لیفٹ سائڈ کو بھگاتے ہیں. اسی طریقے سے 3 بار سر سے لے کے پیر تک میت کا جسم کو اچھے طریقے سے بھگا دینا کا ہے. اچھے طریقے سے بھگا دیجیے. 3 بار ہونے کے بعد اب میت کو دوسری جانب کروٹ لیا جائے گا تاکہ اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ اوپر کی جانب ہے. لیفٹ ہینڈ اوپر ہونا چاہیے. اب پانی لے کر سر سے پیر تک پورا جسم 3 بار بھگا دینا چاہیے. جس طریقے سے ہم غسل لیتے ہیں, غسل لیتے وقت 3 بار اپنے جسم کو اس طریقے سے بھگاتے ہیں, اس طریقے سے ہم پورے میت کے جسم کو پانی سے بھگا دیں گے. یہ تمام جب ہم کرتے ہیں یہ ایکشنز تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو میت کی عورا ہے وہ ظاہر نہ ہو, ہمیشہ وہ ڈھکی ہونی چاہیے. اب اس کے بعد میت کو پھر سیدھا لٹا دیں. سیدھا لٹانے کے بعد جیسا ہم غسل لیتے وقت سر سے پیر تک شیمپو, سوپ, صابن وغیرہ سے نہاتے ہیں, پورا جسم کو دھوتے ہیں, دوسرا برتن لے کے وہ برتن سے دوسرے برتن سے پانی لے کے سر سے پیر تک شیمپو, صابن وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پورے جسم کو سر سے پیر تک شیمپو, صابن سے اچھی طریقے سے دھو دینے چاہیے. 1 بکٹ پانی بس نہیں ہو رہا, 2 لے سکتے ہیں, 3 لے سکتے ہیں, لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جو آخری برتن ہے وہ وتر کی تعداد میں ہوں. یعنی کہ وہ آخری برتن 3, 5, 7 وغیرہ اس تعداد میں ہونی چاہیے. خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو میت کے جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں, اسی طریقے سے پیر کی انگلیاں ہیں, ان تمام کو صاف طریقے سے دھو دیں. میت کے جسم پہ کچھ میل وغیرہ باقی نہ ہو, ایک دم صاف طریقے سے میت کو دھو دیں. جب یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اب آخری برتن جو ہے, آخری برتن سے جب آپ پانی جب لیں گے وہ برتن میں کافور, بیر کے پتے, اس طریقے سے کافور, بیر کے پتے ڈال کے پانی میں اچھے طریقے سے ملا دیجئے اور خوشبودار چیزیں ڈال کے اس میں ملانا چاہیے. اور وہ پانی سے یعنی خوشبو والی پانی سے پھر ایک بار پورے جسم کو نہلا دیجئے. خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں جو عورا ہے وہ ظاہر نہ ہو, اور جو کپڑا میت کے عورا پر ڈالتے ہیں وہ موٹا ہونا چاہیے, وہ باریک یا ٹرانسپرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر باریک کپڑا لیں گے پانی پڑتے ہی وہ آر پار دکھنے لگے گا, ٹرانسپرنٹ ہو جائے گا. تو یہ خیال رکھیں کہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے, باریک, تھن, پتلا نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ایک صاف کپڑا یا توال لے کر میت کے جسم کو اچھی طریقے سے سکھا دینا ہے. میت کے پورے جسم کو سر سے پیر تک کپڑے سے, توال سے صاف طریقے سے سکھا دینے کا ہے. اب
मैयत के जिस्म पर इतर, परफ्यूम, इतर या खुशबू वाली चीज़ लगा देना है। जिस्म के ऊपर इतर वगैरह लगाने के बाद अब मैयत को कफन पिनाने का मरहला। तो कफन लेके अब मैयत को कफन पहना देंगे। ख़ास ख्याल ये रखना चाहिए जब कफन पहनाते हैं तो जो मैयत का जिस्म है, ख़ास तौर पे औरा, वो ज़ाहिर ना हो, हमेशा ढकी होनी रहनी चाहिए। और जो हजरात गस्साल के साथ मौजूद है वो हमेशा ये ख्याल रखे कि कपड़ा इधर उधर ना ढले। अब जो कपड़ा हम औरा पे डालकर पूरी गुसूल दिए थे, उस कपड़े को आहिस्ता से खींच कर बाहर निकाल दें। अब ये मरहला जब है, यहाँ बिलखुसूस ख्याल रखना है जब कपड़ा खींचते इस तरीके से ज़ोर से नहीं खींचना कि पूरा जिस्म दिख के आ जाए। एकदम आहिस्ता से, इत्मीनान से वो जो कपड़ा है वो कपड़े को निकाल के बाजुक करके जो कफन का कपड़ा है उस कपड़े को मैयत पे उड़ा दें। अब जो आमतौर पर हम देखते हैं कि मैयत के जो पैर हैं, पैर के अंगूठे, उसको डोरियों से बांधते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है। और जो रुई वगैरह नाक में, मुंह में, कान में वगैरह जो रुई रखते हैं, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। अगर मैयत के नाक से या मुंह से कुछ चीज़ निकलती है, पानी वगैरह निकलता है, तो एक साफ कपड़े से उसको पोंछ दें। रुई वगैरह कान में, नाक में, मुंह में ये डालने का सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरीके से जो चेहरे पर भी जो डोरियां बांधते हैं, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। अब जो गस्साल के साथ जो दूसरे लोग हैं वो मिलकर मैयत को कफन में लपेट देंगे। और इस तरीके से जब लपटेंगे तो ख्याल रखें कि जो औरा है वो ज़ाहिर ना हो, हमेशा कपड़े से ढकी होनी चाहिए। इस तरीके से कफन को पूरा मैयत पे लपेट दें। लपेटने के बाद 3 डोरियां, एक पैरों के पास, एक कमर के जानिब और एक सर के पास, इस तरीके से बांध दें ताकि जब तदफीन करते वक्त कफन ना खुले। ये है मैयत को, मर्द आदमी के मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीक़ा। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इंशाअल्लाह हम एक औरत के मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीक़ा बताएंगे। सबसे पहले जो गस्साला है, जो मैयत को गुसूल देती है, उनको गस्साला कहते हैं। गस्साला अपने हाथों में ग्लव या दस्ताने जो भी है वो पहन ले ताकि औरा को अपने हाथों से डायरेक्ट छुए नहीं। अब औरत की औरा गले से लेकर पूरे नीचे पैर तक है। मर्द की औरा नाफ से घुटनों के नीचे तक, लेकिन औरत की औरा गले से लेकर पूरे नीचे पैर तक। तो एक साफ कपड़ा लेकर गले से पैर तक पूरे जिस्म को, मैयत की पूरी जिस्म को अच्छे तरीके से ढाक देंगे। अब जो औरत के जो बाल होते हैं, उन बाल को सर के नीचे से, नीचे के जानिब से निकालते हुए पूरी बाल को आगे की तरफ कर देनी चाहिए। यानी कि बाल नीचे नहीं रहना चाहिए, पूरे बाल को आगे की तरफ कर देने चाहिए। अब इसके बाद जो गस्साला है वो मैयत के जिस्म पर जो भी कपड़े हैं उन कपड़ों को उतार देंगे।
اور یہاں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ جب کپڑے اتارتے ہیں پہلے نیچے کی جانب کے کپڑے اور اس کے بعد اوپر کے حصے کے کپڑے، اور میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کے جانب رہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی کنوینئنٹ پوزیشن ہے اس طریقے سے لٹا کے میت کو غسل دے سکتے ہیں۔ اب بسم اللہ کہہ کر میت کو غسل دینا چالو ہوگا۔ کپڑے نکالنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے میت کے پیٹ پر تھوڑا سا ہلکا سا دبائے، زیادہ پریشر، زیادہ فورس نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے اوپر اگر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس کے لیے وہ پہاڑ کے مانند ہوتی ہے۔ اب برتن سے پانی لے کر جب عورت کو بھی غسل دیتے ہیں، عورت کے میت کو بھی، یہاں بھی برتن کی تعداد وتر کی تعداد میں ہونی چاہیے، یعنی کہ 3، 5، 7 وغیرہ۔ تو پہلے برتن سے پانی لے کر غسالہ سب سے پہلے میت کی اورا کو، یعنی کہ گلے سے لے کر پیر تک اس تمام حصے کو اچھے طریقے سے دھو دیں گے۔ اور جو غسالہ ہے ان کے ساتھ 2-3 عورتیں اور مدد کے لیے اگر ہیں تو یہ بہت آسان ہوگا اور مدد ہو جائے گی غسالہ کو۔ اور خاص ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے جو عورتیں غسالہ کے ساتھ ہیں کہ یہ اورا نہ دکھے، ہمیشہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ تو عورت کے اورا کو گلے سے لے کر پیر تک، شرمگاہ آگے پیچھے وغیرہ سب صاف طریقے سے دھو دینے چاہیے۔ اب اس کے بعد جب پانی لے کر اپنے منہ میں، ناک میں، چہرہ جو جس طریقے سے دھوتے ہیں اسی طریقے سے ذرا منہ میں پانی، ناک میں پانی لینا، چہرے کو دھونا، کان میں کا جو میل ہے اس کو صاف کرنا، یہ تمام چیزیں کر دینی چاہیے۔ یہ سب ہونے کے بعد اب میت کو اس طرف کروٹ بدلے تاکہ اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ اوپر کے جانب ہو، اوپر کے جانب، اور یہ کروٹ بدل دے جب جو عورتیں وہاں موجود ہیں غسل دینے کے لیے خاص خیال رکھیں کہ کپڑا نہ ڈھلے، اور پانی لے کر سر سے پیر تک 3 بار سیدھی جانب میت کو اچھے طریقے سے بھگا دیں۔ اس طریقے سے جو زندہ انسان غسل لیتے وقت سیدھی جانب 3 بار پانی، لیفٹ سائڈ 3 بار اپنے جسم کو بھگاتے ہیں، اسی طریقے سے 3 بار جسم کو بھگا دینے چاہیے۔ پہلے رائٹ سائڈ پورا جسم اچھی طریقے سے بھگنا چاہیے، اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ، یعنی کہ اس طریقے سے کروٹ بدلے تاکہ جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ اوپر کی جانب ہو۔ اب سر سے لے کے پیر تک میں گزارش کرتا ہوں تمام میری بہنوں سے جو اس ڈیمانسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں وہ غور کریں، ہر مرحلے پہ آپ غور کریں تاکہ انشاءاللہ کل آپ کے گھر میں جو بھی میت ہو اس میں بھی آپ خود سے یہ سب تمام چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہو جانے کے بعد 3 بار لیفٹ ہینڈ سائڈ پورا جسم بھگا دینے کے بعد اب میت کو پھر سیدھا کر دیں گے۔ سیدھا کر اب دوسرا برتن لیں گے۔ اب دوسرے برتن میں کے پانی سے پورا جسم، جس طریقے سے عام طور پر ہم غسل لیتے وقت نہاتے ہیں سر سے پیر تک، شیمپو، صابن وغیرہ یہ سب لے کر ایک دم پورا جسم، بال کو اچھی طریقے سے دھونا ہے، پوری بال بھگنی چاہیے، شیمپو اچھے طریقے سے لگا کے ایک دم پورا مکمل جسم کو دھو دینا چاہیے۔ اور یہ تمام حرکات کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ کپڑا نہ ہٹے، اورا ظاہر نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ پورا جسم صاف طریقے سے دھو دیں گے، اب آخری جو برتن ہے جس میں کافور، بیر کے پتے اور جو بھی دوسرے خوشبودار چیزیں ہیں وہ ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے پانی میں ملا دیں۔ کافور، بیر کے پتے ڈال کر اچھا پانی میں ملا کر یہ پانی سے اب آخری بار پورے جسم کو نہلا دینا چاہیے، پورے سر سے لے کر
پیر تک پورا جسم مکمل طریقے سے یہ خوشبودار پانی سے دھو دینا چاہیے۔ اب یہاں خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو آخری برتن ہے، آخری جو بکٹ ہے، وہ وتر کی تعداد میں، یعنی کہ تیسرا ہوگا، پانچواں ہوگا، ساتواں ہوگا وغیرہ، لیکن تعداد 4 6 8 ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ آخری برتن کی تعداد وتر کے آڈ نمبر میں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہونے کے بعد ایک صاف کپڑا یا توال لے کر میت کے جسم کو صاف طریقے سے پوچھ دیں گے، سکھا دیں گے پورا جسم کو۔ میت کے جسم کو سکھانے کے بعد اب عطر، پرفیوم لے کر میت کے جسم پر لگا دیں گے۔ اب جو یہ عورت کی میت کے جو بال ہیں، یہ بال کو 3 لٹوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ یہ جو بال ہے، یہ بال کو 3 لٹوں میں بانٹنا ہے، 3 حصوں میں، 3 لٹوں میں بانٹ کر بال کو نیچے کی جانب کر دینے کا ہے۔ بال آگے کی سائڈ نہیں رہنا ہے، بال کو نیچے کی جانب۔ اب میت کو کفن پہنانے کا مرحلہ۔ تمام حرکات میں یہ بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ ہم جب بھی میت کو غسل دیتے ہیں، ہرگز جو میت کی جو عورہ ہے وہ ظاہر نہ ہو، ہمیشہ کپڑے سے عورہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ اور جو غسالہ کے ساتھ جو بھی عورتیں موجود ہیں، جو بھی خواتین موجود ہیں، وہ ہمیشہ یہ مدد کریں کہ کپڑا نہ ڈھلے۔ اب جب کفن پہناتے ہیں اور جو کپڑا رکھ کر غسل دیے تھے وہ کپڑا جب ہٹاتے ہیں تو یہاں پر بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ عورہ نہ دکھیں۔ اب جب وہ کپڑا نکالتے ہیں جو غسل دیتے وقت میت کے جسم پر ڈالے تھے، وہ کپڑا جب نکالتے ہیں تو بہت احتیاط سے، آرام سے، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اس کپڑے کو باہر کھینچ دیں۔ اب اس کے بعد پورے میت کے جسم کو کفن میں اچھی طریقے سے لپیٹ لیں، عورت کے سر کو کپڑے سے ڈھانک دیں۔ اور جو غسالہ ہے اس کے ساتھ کم سے کم اگر 3 4 عورتیں ہیں تو آسانی ہوگی، مدد ہوگی۔ اور جب میت کو کفن میں لپیٹتے ہیں، جب خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جسم ظاہر نہ ہو۔ اب جسم کو پورے کفن میں لپیٹ دیں گے۔ اس طریقے سے چہرے سے اور جو ڈوریوں سے پیر وغیرہ باندھتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ناک میں، منہ میں، کانوں میں روئی وغیرہ ڈالتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر میت کے منہ سے، ناک سے، کان سے کچھ نکل رہا ہے تو صاف کپڑے سے اس کو پوچھ دیں اور 3 ڈوریاں لے کر کفن کے پیروں کے پاس، بیچ میں اور سر کے جانب اس طریقے سے باندھ دیں تاکہ تدفین کرتے وقت میت کی کفن نہ کھلے۔ تو یہ ہو گیا ایک خواتین کی میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ